बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में भी और इसके अलावा भी सवाल पूछा जा रहा है विज़िट वीज़ा होल्डर्स के बारे में कि जो लोग दूसरे कंट्री से इधर विज़िट पे आए हुए हैं विज़िट वीज़ा पे, क्या वो उम्रा कर सकते हैं या नहीं। ये ऑलरेडी मैं कमेंट्स में भी क्लियर कर चुका हूँ और शायद किसी वीडियो में भी क्लियर किया हो। जो विज़िट वीज़ा वाले हैं वो अब भी फ़र्स्ट फ़ेज़ में उम्रा बुक नहीं कर सकते, ना उम्रा कर सकते हैं ना ही उसे बुक कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सेकंड फ़ेज़ में वो अपने उम्रे की बुकिंग कर सकेंगे, तो अल्लाह करे सेकंड फ़ेज़ में हो जाए। अदरवाइज़ थर्ड फ़ेज़ में तो इंशाल्लाह कंफर्म है। इंटरनेशनल वालों के जब ओपन होंगे थर्ड फ़ेज़ में तो उनके साथ तो इंशाल्लाह कंफर्म है, बट होपफुली इंशाल्लाह सेकंड फ़ेज़ में ही ओपन हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो विज़िट वीज़ा वाले इधर मौजूद हैं, अगर सेकंड फ़ेज़ में ये उम्रे की बुकिंग स्टार्ट हो भी जाती है, सपोज़ 18 तारीख से स्टार्ट हो जाती है, तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बुकिंग हो चुकी हुई है कि आलमोस्ट नवंबर तो सारा बुक हो गया, दिसंबर की बुकिंग होना शुरू हो चुकी है। वो भी शायद 8-10 दिसंबर तक अवेलेबिलिटी अब नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह तो उनका उम्रा जो है वो काफ़ी आगे चले जाएगा। तो उससे पहले हो सकता है कई विज़िट वीज़ा वालों की वापसी हो जाए, तो वो कैसे उम्रा करें। तो उसके लिए मेरा जो ज़हन है, मुझे डाउट है, मैं ये कन्फर्म नहीं कह सकता, मेरी असेसमेंट है, पर्सनल असेसमेंट है कि जितने विज़िट वीज़ा वाले होंगे उनके लिए कोटा फिक्स होगा। ये जो शो हो रहा है कि इतनी डेट्स बुक हो चुकी हैं, ये जो लोकल रह रहे हैं नेशनैलिटी होल्डर्स हैं या कामा होल्डर्स हैं उनके लिए शो हो रहा है। जब भी विज़िट वीज़ा वालों के लिए ओपन किया जाएगा, मेरा दिल कहता है कि उनके लिए कोटा फिक्स होगा, जिसकी वजह से स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि उनकी डेट्स अवेलेबल हैं विद इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द डिसीजन इंशाल्लाह। क्योंकि जब वेरी फर्स्ट डे उम्रा का था ना 4 अक्टूबर, उस वक्त टोटल 4500 जो हैं वो उन पूरे दिन की बुकिंग हुई थी, जबकि कोटा शायद 6000 का था, तो 1500 लोग कम थे। ये तकरीबन 25% बन जाता है। इट मीन्स 25% जो है वो उन्होंने कोटा शायद रखा हो इंटरनेशनल या विज़िट वीज़ा होल्डर्स के लिए। हालांकि बुकिंग में वो शो कर रहा था कि 4 अक्टूबर को सारी जो परमिट्स हैं वो इशू हो चुके हुए हैं, अब कोई मज़ीद अवेलेबल नहीं है। मगर उधर हरम पाक में टोटल जो पूरे दिन के लिए थे वो 4500 थे, जो मीडिया ने बताया 4500 थे इंस्टेड ऑफ 5000 6000। तो बाकी के वो क्यों नहीं हुए, इट मीन्स दैट देयर इज़ सम कोटा फिक्स्ड फॉर अदर्स टू। अब ऐसा तो नहीं कि लोकल हम लोग जो है रेजिडेंट्स हैं या इधर के परमानेंट रहने वाले हैं वो दिसंबर जनवरी फरवरी तक की बुकिंग्स करा के बैठ जाएं और बाकी लोग महरूम रह जाएं, बाहर से आने वाले या दूसरे लोग महरूम रह जाएं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। गल्फ़ कंट्रीज़ वाले ना कर सकें, दूसरे कंट्रीज़ वाले ना कर सकें, विज़िट पे आने वाले ना कर सकें। ये दिल नहीं मानता कि ऐसे कोई पॉलिसी कोई बना सकती है गवर्नमेंट। देखें अगर सिस्टम में उन्होंने फिक्स कर दिया कि 6000 हमने टोटल एलोकेट कर दिए हैं, इनमें से 4500 कर सकेंगे जो इकामा होल्डर्स हैं या जिनके पास लोकल नेशनलिटी है सऊदीया की, और बाकी जो 1500 हैं वो या तो इंटरनेशनल होंगे या विज़िट वीज़ा होल्डर्स होंगे। तो जब हम तमन्ना से स्टार्ट में ही बता देंगे कि हम इधर अकामे के तौर पे बुकिंग कर रहे हैं या एक्सटर्नल के तौर पे बुकिंग कर रहे हैं, तो वो उसी वक्त वो मैनेज कर लेगा सारी काउंटिंग को। तो लिहाजा मेरा दिल ये कहता है कि जब भी विज़िट वीज़ा वालों का स्टार्ट होगा तो उनके कोटे के हिसाब से अवेलेबल डेट्स में शो हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो 6000 है, बाद में 15000 हो जाएगा, तो 15000 के बाद भी ये जो लोकल लोग ही अपना उम्रा बुक करते फिर जो बाहर से आएंगे वो कैसे मैनेज करेंगे, या जो एक्सटर्नल इधर विज़िट वीज़ा पे मौजूद हैं उनका क्या बनेगा। तो एक सिस्टम में इन्होंने इस तरह सेटिंग की होगी इंशाल्लाह कि उनको उनके कोटे के हिसाब से अवेलेबल डेट्स शो हो जाएंगी। ये मेरा दिल कहता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, मैंने किसी जगह भी मुझे ये न्यूज़ नहीं मिली, मगर ये असूलन भी ऐसा होना चाहिए और मेरा जहन भी यही कहता है। बाकी तीसरा ये कि कई लोग ये सोचते हैं कि विज़िट वीज़ा वाले चलें ठीक है, उन्हें परमिशन नहीं है उम्रा की या तवाफ़ की, तो हम उन्हें साथ ले जाते हैं, हम अंदर चले जाएंगे तो वो बाहर अपनी इबादत कर लेंगे अल्लाह पाक के घर में, सहन में उसकी, तो अल्लाह पाक के घर के सहन में अपनी इबादत कर लेंगे, नमाज़ें पढ़ लेंगे, नवाफ़िल पढ़ लेंगे, दुआएं मांग लेंगे, तस्बीह ज़िक्र अज़कार कर लेंगे। तो आप बेशक ले जाना चाहें ले जाएं, हरम पाक की सारी हदूद ही बहुत अफसल है, और मेरी ख़ुद की जो रहाइश है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हरम पाक की हदूद में ही आती है,
اور اس کی حدود حرم پاک کی کافی لمبی ہے، کافی کلومیٹر پہ اس محیط ہے اس کی حرم پاک کی حدود۔ اگر خانہ کعبہ کے اندر 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے ایک نماز کا، تو حدود میں بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ حرم پاک کی حدود میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے جو حرم پاک کے ارد گرد باؤنڈری لگائی ہے نا ساری، تو وہ خانہ کعبہ کے بیت اللہ شریف کے صحن میں بھی نہیں بیٹھ سکیں گے جا کے، جو ابھی تک آج کے دن تک جو ان کے انتظامات ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بیریئرز لگائے نا، جہاں سے کلاک ٹاور یہ ساری مارکیٹس شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد سے ہی بیریئر شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اس سے پیچھے رہیں گے۔ اٹ مینز وہ حرم پاک کے صحن میں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو لہٰذا اس چیز کا بھی ذہن میں یہ فیکٹر رکھیے گا۔ آپ لانا چاہیں ضرور لے آئیں، ہو سکتا ہے فیوچر میں بیریئر کی ذہن ذرا کم کر دیں، پیچھے کر دیں بیریئر۔ تو بس آپ سے یہ 2-4 باتیں کرنی تھی۔ باقی مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے جو وزٹ ویزا ہولڈرز والے ہیں، جو وزٹ ویزا پہ ادھر موجود ہیں، وہ کس طرح تڑپ رہے ہوں گے، مچل رہے ہوں گے حرم پاک کے دیدار کے لیے، اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے۔ ظاہر ہے اتنے عرصے بعد اللہ پاک کا گھر کھلا ہے، 7 مہینے کے بعد کئی لوگ اسی حسرت میں یہاں جو وزٹ ویزا پہ آئے تھے یا جابس کر رہے تھے، اقامہ ہولڈرز تھے، پرماننٹ واپس چلیں گے ایگزٹ لگوا کے، وہ جاتے جاتے بھی اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کر سکے، مسجد نبوی کا دیدار نہیں کر سکے۔ تو اب جب ایک امید نظر آئی ہے، جیسے پیاسے کو پانی کی پیاس لگی اور اس کے سامنے پانی موجود ہو اور وہ پانی نہ پی سکے، یا بھوکے کے سامنے کھانا بند باکس میں رکھ دیا جائے اور اس باکس کو وہ کھول نہ سکے، شیشے کے باکس میں سے بس وہ کھانا نظر آتا رہے، تو اس کی بھوک میں، اس کی پیاس میں، تڑپ میں اضافہ ہوگا۔ تو ایسے ہی وزٹ ویزا والوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ وہ نہ تو عمرہ کر پا رہے ہیں، نہ طواف حاصل کر سکیں، نہ نمازیں جا کے پڑھ رہے ہیں، اور انہیں آگے جو جب اویلیبل ڈیٹس دیکھتے ہیں وہ بھی ساری بک نظر آتی ہیں، پھر واپسی کی ڈیٹ بھی پاس آتی جا رہی ہوتی ہے، تو اندر ایک نا امیدی، مایوسی یہ بڑھ رہی ہوتی ہے، پھیل رہی ہوتی ہے۔ تو بس میرا آپ سب وزٹ ویزا ہولڈرز کے لیے پیغام ہے کہ پلیز مایوس مت ہوں، اللہ کے گھر سے امید رکھیں۔ اگر اللہ نے اس لیول پہ اس قوم کو، ہم مسلمانوں کو، اس انسانیت کو اس فیز سے نکالا ہے اور اللہ پاک کا گھر دوبارہ کھل گیا ہے اور کچھ مسلمانوں نے زیارتیں کرنا شروع کر دی ہیں، طواف کرنا شروع کر دی ہیں، عمرہ کرنا شروع کر دی ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی باری آ جائے گی۔ اگر اللہ پاک نے منظور کیا ہے تو آپ کو کوئی اللہ کے گھر کا دیدار سے روک نہیں سکتا، اور اگر ابھی منظوری نہیں ہے تو ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ کوشش ضرور کرتے رہیں مگر مایوس مت ہوں۔ میری بھی دعا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ 18 تاریخ کیا آج سے ہی شروع ہو جائے، 18 سیکنڈ بعد ہی آپ کے لیے کوئی اچھی سی خبر آ جائے، مگر ظاہر ہے گورنمنٹ نے بھی سارا کچھ دیکھ کے مینج کرنا ہے، ڈیزیز مینج بھی کرنی ہے، رش مینجمنٹ بھی کرنی ہے، اور وہ انہوں نے ادھر جو رش کو بڑھانا ہے ود پیسیج آف ٹائم، آہستہ آہستہ بڑھانا ہے، فیز بائی فیز، اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھانا ہے۔ تو ان کے ڈیسیجنس بھی انسانیت کے لیے ہی ہیں، ہم لوگوں کے لیے ہی ہیں، ہماری صحت، ہماری زندگی کے لیے ہی ہیں۔ اپنی اکانومی کا بھی وہ لاس اٹھا رہے ہیں، حالانکہ عمرہ سے، حج سے انہیں بہت زیادہ انکم ہوتی ہے گورنمنٹ کو، تو مگر وہ اپنا اکانومی کا لاس فیس کر رہے ہیں، اکنامک لاس فیس کر رہے ہیں، صرف ہم لوگوں کی صحت کے لیے، زندگی کے لیے۔ تو پلیز وی آل ہیو ٹو کوآپریٹ ود گورنمنٹ اینڈ لوکل اتھارٹیز، بی پیشنس، اور I am again prayerful for all of you, and kindly you all also continue your prayers for me and for all ummah۔ یقین کریں اپنے بہن بھائیوں کی بے بسی دیکھ کے، ان کی تڑپ دیکھ کے مجھے بھی تڑپ محسوس ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ میرے یہ بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی جو سعودیہ میں موجود ہوتے ہوئے، ایون مکہ میں موجود ہوتے ہوئے، ایون کئی حرم پاک کی حدود میں رہتے ہوئے بھی عمرے یا طواف کی زیارت حاصل کیے بغیر، سعادت حاصل کیے بغیر اپنے ملک واپس چلے جائیں گے جب ان کے ویزا ختم ہو جائیں گے، ایکسپائر ہو جائیں گے، یا جب تک رہنا ہے انہوں نے۔ باقی رہا سوال کہ میں نے کہ کوئی وزٹ ویزا والوں کے لیے ابھی کوئی پروسیس، کوئی پروسیجر کیا ہوگا ان کو اپلائی کرنے کا، ان کی باقی ڈیٹیلز کا، وہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا ابھی تک،
تو بلکہ اس سلسلے میں ایک بھائی سے میری کمٹمنٹ بھی ہوئی تھی کمنٹس کے چیٹنگ کے دوران ہی کہ آئی ول اپلوڈ ریگارڈنگ یور کیوریز ود ان 1 to 2 days بٹ آئی couldn't ڈو اٹ اینڈ couldn't fulfill مائی کمٹمنٹ. اس کے لیے میں اپنے اس بھائی سے معذرت خواہ ہوں, معافی مانگتا ہوں ان سے کہ میں اپنی کمٹمنٹ فالو نہیں کر سکا. ایکچولی میں ایسی کوئی انفارمیشن پاس آن نہیں کرنا چاہ رہا تھا جس میں کوئی میں خود ڈاؤٹ فل ہوں, جس کے بارے میں خود کلیئر نہ ہوں. میں کیسے آپ کو وہ بتا دوں؟ تو ظاہر ہے صرف وہ ایک بندہ نہیں, وہ دیکھے گا, پڑھے گا ویڈیو, سنے گا, اور بھی کافی لوگ دیکھیں گے, سنیں گے, اسے فالو کریں گے, اور بعد میں کہیں ان کو مایوسی نہ ہو, کہیں ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ پورا نہ ہو. تو ایسے ہی اپلوڈ کرنے کا صرف اپنی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے وہ فائدہ نہیں ہے. حالانکہ کچھ چینلز نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کچھ ویڈیوز اس سے ریگارڈنگ, مگر وہ اسے فالو کر کے وزٹ ویزا والے پرمٹ حاصل کرنے میں سکسیزفل ہوتے ہیں یا نہیں, آئی ڈونٹ سے اباؤٹ دیٹ. جنہوں نے اسے فالو کیا ہوا ان ویڈیوز کو, دے میں ٹیل بیٹر. اب میں اپنے ٹائٹل میں یا ویڈیو کے تھمب نیل میں بڑا سا کر کے لکھ کے لگا دوں کہ وزٹ ویزا والے ایسے ایسے اپلائی کر لیں, وزٹ ویزا والوں کا یہ پروسیس ہے. تو کیونکہ ان میں ایک تڑپ ہوتی ہے, ایک ان میں کریز ہوتا ہے, وہ کسی اپنی پرابلم کے سلوشن کی تلاش میں ہوتے ہیں, تو وہ ایک چاہت سے, ایک جاننے کی جستجو, کریز کہ کیسے ان کا مسئلہ حل ہوگا, وہ اس پہ کلک کر دیتے ہیں. مگر اینڈ پہ سلوشن انہیں نہ ملے تو وہ کوسے نہ کوسے مگر خود کو ضرور تکلیف ہوتی ہے. تو دیٹس وائی آئی ایم اوائڈنگ ٹو اپلوڈ سچ ویڈیو. ہوپفلی یو آل ہیو انڈرسٹوڈ مائی پوائنٹ. ان کے لیے پروسیس کیا ہوگا, کیسے وہ اپلائی کریں گے, یہ سارا انشاءاللہ جب وقت آئے گا میں آپ سے انشاءاللہ کوئی کنفرم پروسیجر جو ہے وہی آپ سے شیئر کروں گا. جو ڈاؤٹ فل نیوز ہوگی وہ میری کوشش ہوگی کہ آپ سے میں ناشر ہوں. حالانکہ کمنٹس میں میری کسی بھائی سے کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ میں انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کی ساری پروسیجر کی ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا, آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں اگر آپ کا کام بن گیا وزٹ ویزا کو اپلائی کرانے کا. مگر پھر بعد میں نے سوچا کہ آئی شوڈنٹ ڈو اٹ, کیونکہ وہ اکیلے ویڈیو نہیں دیکھیں گے, اور بھی بہت سارے لوگ وہ ویڈیو دیکھیں گے. تو اور ظاہر ہے کہ اگر ان کی انسکسیزفل ہوتے ہیں تو دیٹ از ناٹ اے گڈ ایٹیچیوڈ فرام مائی سائڈ کہ جسٹ ویوز حاصل کروں یا چینل کے چکروں میں صرف ایسی ڈاؤٹ فل ویڈیوز لگا دوں. بیسیکلی میں نے صرف تمنا ایپ کا جو میرے ذہن میں پلان تھا ویڈیوز میں, حالانکہ آپ لوگ اگر چینل میرا دیکھیں اس کا پریویس ٹرینڈ آف ویڈیوز کچھ اور ہے. میرے ذہن میں صرف تمنا ایپ کا تھا کہ چلے میں تمنا ایپ کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کر دوں کہ وہ اپنا عمرہ کس طرح بک کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنے عرصے بعد عمرہ اوپن ہوا تھا. تو مگر جب تمنا ایپ کے لیے میں نے پروسیجر سارا خود سے کرنا شروع کیا تو اس میں مجھے کافی کمپلیکیشنز نظر آئیں جو ہر بندے کے لیے پک کرنا اور اسے سالو آؤٹ کرنا پاسبل نہیں تھا. تو میں نے پھر اس حساب سے پھر آگے ویڈیوز ایکسٹینڈ کر دیں. پھر کومنٹس میں مجھے کویشچنز آنسر شروع ہو گئے, تو میں نے سوچا کہ چلیں اللہ پاک اگر میرے ذریعے کسی لوگوں کی آسانیاں کچھ کروانا چاہ رہے ہیں تو مجھے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے پھر کویشچن آنسر کا سلسلہ شروع کر دیا. ابھی بھی آپ کے کوئی اگر ذہن میں ڈاؤٹس ہیں, کویشچنز ہیں, یو مے آسک می. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ایٹ مائی لیول بیسٹ فار یو. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اسے لائک کر رہے ہیں ویڈیوز کو, ان پہ کمنٹس کر رہے ہیں, اپنی سجیشنز ان پٹس دے رہے ہیں, کویشچنز کے ذریعے اپنی ان پٹ اس میں ڈال رہے ہیں. تو ایک کمیونٹی, ایک اچھا انٹریکشن ڈیولپ ہو رہا ہے آپ لوگوں سے. بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے یہ میرا, اور امید ہے انشاءاللہ جو میرا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں, آسانی سے آپ اپنا عمرے کا ٹارگٹ پورا کر لیں, حرم پاک کی زیارت کا ٹارگٹ پورا کر لیں. امید ہے وہ مقصد بھی پورا ہوا ہوگا میرا. اللہ پاک یہ میری کوشش قبول کرے. آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, والدین کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, سب مسلمانوں کے لیے, ہر انسان کے لیے, اللہ کی ہر مخلوق کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ کی کسی بھی مخلوق کو دعا سے محروم, اپنی دعا سے محروم مت رکھیے گا, چاہے وہ کوئی ہیومن ہے, کوئی اینیمل ہے, کوئی پلانٹ ہے, یا کوئی ان سین آبجیکٹ ہے.
کوئی بھی، ہر کوئی ہماری دعا کا مستحق ہے۔